واجب ہے, فرض ہے, یا سب پر نہیں ہے, ایک پر ہے, یا سب پر کرنا ہے, یا کسی نے بھی نہیں کرنا, کرے تو ٹھیک, نہ کرے تو کوئی مسئلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف شرعی لحاظ سے فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت ہے, سنت موقدہ ہے. البتہ یہ کبھی کبھی فرض بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ اگر منت مانے, نظر مانے, تو انسان جو ہے نظر کی وجہ سے ایسی چیزوں کو اپنے اوپر لازم بھی قرار دے سکتا ہے. یعنی میرا بیٹا اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا, اب یہ فرض ہو گیا. جی, یہ پھر فرض ہو جائے گا, یعنی آپ نے خود اپنے اوپر فرض کر دیا. لیکن عام حالات میں مستحب ہے, سنت ہے. یعنی سنت اس لحاظ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف کا خاص اہتمام فرماتے تھے. ٹھیک ہے, روایات کے اندر ملتا ہے کہ ابتدائی سالوں میں جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ کی جانب, تو رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا, اور آخری سالوں کے اندر آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے. جی, اور اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے. اور روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حوالے سے مروی یہ ہے کہ 2 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا نا, ہم نے جنگ بدر کے حوالے سے بات بھی کی تھی. تو جنگ بدر کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال رمضان المبارک میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے. ٹھیک ہے, تو اگلے سال آپ نے اس کی قضا بجا لائی. جی, قضا بجا لائی, اور 10 دن کے بجائے آپ 20 دن اعتکاف میں رہے. 20 دن اعتکاف کا آپ نے اہتمام کیا. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا خاص اہتمام فرماتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. چونکہ دیکھیں اعتکاف میں یہ ہوتا ہے نا کہ انسان دنیا و مافیہا سے جو ہے بالکل لا تعلق ہو کر اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے. دن رات آپ اللہ رب العزت کے لیے. عام ویسے دنوں کے اندر ہم جو نماز کے اوقات میں چلو اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اعتکاف میں چلے جاتے ہیں, مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں, تو وہاں پر تو یہ ہے کہ دن رات آپ اللہ رب العزت کے ذکر و راز و نیاز کے اندر مصروف ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں پر کئی طرح کی عبادات کا آپ کو موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہ موقع عنایت فرماتا ہے. جب اعتکاف میں آپ بیٹھیں گے تو خود یہ اعتکاف ثواب کا باعث. روایات کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرے نا تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کر لیں تو 2 حج اور 2 عمرے کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے. تو یہ اعتکاف کا اپنا ثواب. پھر اعتکاف میں جب آپ جاتے ہیں تو روزے کی حالت میں ہے, تو روزہ اعتکاف میں ضروری بھی ہے. تو روزے کی وجہ سے مزید ثواب پہ ثواب آپ کو اللہ رب العزت عطا. پھر مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے, دن رات آپ کے مسجد کے اندر گزر رہے ہیں, تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ظاہر مسجد کے اندر ہیں تو نمازیں ہم کیا ہے پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ بجا لاتے ہیں, تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو پھر عطا فرما دیتا ہے. اور پھر مسجد کے اندر بیٹھنے کے حوالے سے روایت بھی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد میں بیٹھنے کا انتظام کرے. ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابا ذر, جب تم مسجد میں بیٹھو گے تو اللہ رب العزت تمہاری ہر سانس کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک درجہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سانس ہم کتنی دفعہ لیتے ہیں, سانس لینا تو ہماری مجبوری ہے, ہم ہر لحظے جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں, ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا ہے جنت میں مقام عطا فرما دیتا ہے. اور پھر فرشتے جو ہے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں مسجد میں جب تم بیٹھو گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب تم مسجد میں بیٹھ کر سانس لوگے تو ہر سانس کی وجہ سے اللہ تمہارے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور 10 نیکیاں تمہارے لیے اللہ رب العزت وہ لکھ دیتا ہے. تو ظاہر ہے ہم ہر لحظے ہر لمحے جو ہے وہ سانس ہی لے رہے ہوتے ہیں. سانس ہم چاہے سوئے ہوئے ہوں تب بھی سانس لے رہے ہیں, بیٹھے ہیں تب بھی سانس لے رہے ہیں. تو مسجد کے اندر یہ جو چند ایام آپ گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر و ثواب کا دروازہ کھول رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب ہوں, قریب سے قریب ہونے کا موقع عنایت فرمائے. تو جو روزے دار ہیں, جو مومنین ہیں, جو اہل ایمان ہیں, جو مسلمان ہیں, قرآن و سنت کے اوپر یقین ایمان رکھنے والے, تو ان کو چاہیے کہ اعتکاف کا خاص زندگی میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے. جی, اعتکاف ایک بار کم از کم زندگی میں کر لیں, اس کا اچھا تجربہ بھی ہوتا ہے. اگر جو لوگ بیٹھ